مدنی صاحب، حضرت عباس کا قبول اسلام، ہجرت، غزوات میں شرکت، کیا سبحان اللہ، کیا خوب باتیں ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آمین۔ حضرت عباس و عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جنہیں آغاز اسلام میں انتہائی مشکل اور حکیمانہ فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیر بننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنا ابتدائی اسلام میں رازدار بنایا، وہ شخصیت حضرت عباس ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس کا جو اسلام ہے وہ حافظ ابن حجر نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں ہی آپ اسلام قبول کر چکے تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ہجرت کا جو فیصلہ تھا اس میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ بڑی اہمیت حاصل ہے، بہت اہمیت، اور اسی وجہ سے کیونکہ اسلام آپ دل سے تو قبول کر ہی چکے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی اس پہ گواہ ہے کہ جب بدر کا موقع تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو یہ تاکید کر رہے تھے کہ تمہارا سامنا اگر میرے چچا عباس کے ساتھ ہو جائے تو ان کو قتل نہ کرنا، وہ مجبوراً آئے ہیں، وہ اپنی خوشی سے بدر میں نہیں آئے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قیدی بن کے آئے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ایک الفاظ کہے تھے کہ اے عباس تم اگر سچے ہو، انہوں نے کہا تھا نا میں مجبوراً آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، اگر تم سچے ہو تو پھر جو مال تم فدیے میں دے رہے ہو اللہ اس سے بہتر تمہیں مال عطا فرما دے گا۔ اس کے اوپر پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بھی نازل ہوئیں، اور وہی بات پھر حضرت عباس خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے پھر مجھے بہتر ایسا مال عطا فرمایا کہ 20 تاجر غلام مجھے عطا کر دیے گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہنے کے لیے یہ جو آپ کی اسیری کا واقعہ ہے وہ بھی اسی غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ غزوہ بدر میں ہے، جب وہ رسیاں بہت سختی سے باندھ دی گئی تھی، تکلیف میں تھے، اور رات کو جو ہے جب آواز حضور علیہ السلام کے حجرے تک پہنچتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام کو نیند نہیں آتی تھی، اور حضور علیہ السلام پھر خود ارشاد فرماتے کہ ان کی رسیوں کو جو ہے نا وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے صدقے سے فرمایا جتنے بھی قیدی ہیں ان کی رسیوں کو جو ہے وہ ڈھیلا کر دیا جائے۔ تو حضرت عباس پھر جب سو گئے تو پھر پوچھا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے، اور پھر اتنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بدر کے موقع پر آپ سے اظہار محبت تھا۔ تو پھر اسی طریقے سے جب اسلام آپ قبول کر چکے تھے، یہاں تو پھر بدر کے موقع پر آپ نے اظہار بھی کر دیا تھا کہ میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، جب حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کی تھی کہ آپ کی زوجہ ام فضل نے جو مال گھر میں چھپایا ہوا ہے وہ کس کا ہے، تو اس وقت آپ نے پھر یہ اظہار بھی کر دیا تھا، اور پھر بار بار حضور علیہ السلام سے عرض کرتے تھے آقا مجھے ہجرت کا موقع دیا جائے، میں مکہ چھوڑ کے اب آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ خط و کتابت کا سلسلہ رہتا تھا، حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ مکہ کی جتنی باتیں تھیں، جتنے معاملات تھے، وہ پھر یہ مسلسل جو مشورے کا سلسلہ اگر اتنی دیر تک اسلام میں کسی شخصیت کے ساتھ جاری رہا ہے تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب، کیا کمال کا نقطہ آپ نے بیان مسلسل قبلہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ ریلیشن ایسا رہا ہے کہ جو کمال ہے۔ اور پھر آخر میں آپ کو خاتم الانبیاء نے خاتم المہاجرین کا یہ اعزاز عطا کرنا تھا کہ سب سے آخری بندہ جس نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی، اور پھر ادھر سے رسول اللہ سفر فرما رہے ہیں، ادھر سے حضرت عباس ہجرت کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، کیونکہ نبی پاک یہ فرما سکتے تھے کہ ابھی تو مکہ فتح ہونے والا ہے، میں آ ہی رہا ہوں تو آپ کیوں ہجرت کر رہے ہیں؟ دراصل حضور چاہتے تھے کہ میرا یہ غلام، یہ میرا پیارا چچا، یہ مہاجر کی برکت سے محروم نہ رہے۔ حضور علیہ السلام نے بالکل آخری سال میں اجازت دی، اور آپ پھر راستے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے دوبارہ واپس آپ ہجرت بھی ہو گئی اور فتح مکہ میں آپ نے شرکت بھی کر لی۔ علامہ صاحب، صحابہ کرام کی عظمت کو بھی سلام ہے،
یعنی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا کتنا ادراک تھا اور کتنا اس پر ایمان تھا کہ جب رسول اللہ نے خاتم المہاجرین کہہ دیا تو اس کے بعد اگر کوئی مکہ سے مدینہ آیا تو یہ کہا گیا کہ یہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں یا آئے ہیں، مہاجر کا لفظ اس پر لاگو نہیں کیا، کیونکہ حضور احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے پھر خود بیان بھی کر دیا نا کہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے، جو ہجرت کی برکات تھیں، جو سعادتیں تھیں، وہ سب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے حنین کے موقع پر غزوہ حنین میں آپ نے شرکت کی ہے، اور غزوہ حنین میں حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی مہار تھامنے والے حضرت عباس ہیں، اور اس وقت جب وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی اس وقت آواز دینے والے کہ اے معاشر انصار کدھر ہو، ادھر آ جاؤ، اے مہاجرین تم کہاں ہو، ادھر آ جاؤ، آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہر ایک کے کان تک وہ آواز پہنچی۔ اور پھر طائف کے غزوہ میں بھی آپ نے شرکت کی، اس وقت تو حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کون ہے جو حنظلہ بن ربیع کو طائف والوں سے چھڑوا کے لائے گا؟ تو تنے تنہا یہ بہادر شخصیت حضرت عباس کھڑے ہوئے، کہا حضور میں ہوں، میں حنظلہ بن ربیع کو چھڑا کے لاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تم چھڑا کے لاتے ہو تو پھر میرے ساتھ جو غزوے ہوئے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ طائف میں اکیلے گئے اور اس جھرمٹ میں کافروں کے حضرت حنظلہ کو اٹھایا اور اپنی گود میں اٹھا کر حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کا اسلام بھی قابل فخر ہے، غزوات میں حاضر ہونا بھی قابل فخر ہے، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر اعتماد کرنا قیامت تک قابل فخر۔ سبحان اللہ، سبحان